اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك، اور لوگوں میں سے بعض وہ شخص ہے کہ آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے قولہ، اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کے زندگی کے معاملے میں، دنیاوی زندگی کے متعلق وہ ایسی باتیں کرتا ہے آپ متعجب ہو جاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، جھگڑالو آدمی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ شخص پیٹھ پھیر کر چلتا ہے، سعی فی الارض، زمین میں، تو کوشش کرتا ہے زمین میں کہ لیفسد فیہا، کہ وہ زمین میں فساد کرے۔ منافق آدمی زمین میں فساد کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے وہ کھیتی کو اور نسل کو، مویشیوں کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ تم ڈرو اللہ سے، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو پکڑتا ہے اس کو غرور گناہ کے ساتھ، وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور فَحَسْبُهُ جہنم، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اس کے مقابلے میں لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204، 205، 206 اور 207، یہ 4 آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے، ربط آیات کیا ہے کہ حج کے جو بیان گزرا ہے پچھلی آیات میں، کل کے درس میں حج کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب حج کے بیان کے آخری حصے میں اللہ نے 2 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا، 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک گروہ وہ ہے جو آخرت کے منکر ہیں، بالکل منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں۔ ایسے لوگ اللہ سے صرف دنیا کے طلبگار ہیں، وہ اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا فرما بس۔ اور یہ لوگ اللہ کہتے ہیں یقیناً کافر ہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اس لیے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا اللہ نے پچھلی آیات میں ذکر فرمایا جو دنیا اور آخرت ہر 2 کے طالب ہوتے ہیں۔ دنیا کی بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا کی زندگی بھی خوشحالی سے گزرے اور اچھی ہو، اور آخرت میں بھی ان کو نجات حاصل ہو جائے۔ اس لیے وہ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو یوں سوال کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایماندار لوگ ہیں۔ گزشتہ آیات میں ان 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اب ان آیات میں بھی اللہ نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہاں پر پچھلی آیات میں مومن اور کافر کا تقابل بیان فرمایا، ایک ایمان والا ہے اور ایک کافر ہے، دونوں کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ یہاں مخلص اور منافق کا اللہ حال بیان فرما رہے ہیں۔ مخلص اور منافق بظاہر یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ ایماندار ہیں، بظاہر یہ دونوں ایمان والے ہیں، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں جو ہیں حج کرنے والے ہیں، دونوں ایمان جو ہے لانے والے ہیں، اس کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو مگر ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ مخلص وہ لوگ ہیں جو انتہائی درجے کے پکے سچے اور مخلص ہیں، اللہ کے نبی پر جان فدا کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو منافق ہے، منافق وہ ہے جو ظاہر میں تو ایمان لانے والے مگر ان کے باطن میں کفر بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کی بات
دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے۔ جب بات کرتے ہیں تو بڑے پتے کی بات کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، مگر حقیقت میں یہ ان کی چرب زبانی ہے، یہ ان کی زبان کا کمال ہے، یہ ان کی مکاری ہے۔ محض زبان سے آپ کے روبرو آپ کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، آپ کے لیے خوشکن باتیں کریں گے اور آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم تو آپ پر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر یہاں تک نہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں صرف ایسی ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبی، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں۔ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ جی خدا گواہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہم تو آپ کے جانثار ہیں۔ خدا گواہ ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ کہ وہ سخت جھگڑا کرنے والا ہے، وہ منافق قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حدیث مبارکہ ہے ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غضب والا مبغوض آدمی، مبغوض ترین وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے، جھگڑا کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، جھگڑا کرنا یہ کافروں کا کام ہے، منافقین کا کام۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ مبغوض ترین آدمی۔ اب ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیات اتری کس وجہ سے ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریق اس کے متعلق نازل ہے۔ یہ بڑا منافق قسم کا آدمی تھا، مگر حضور علیہ السلام کی مجلس میں اکثر حاضر رہتا اور اپنے آپ کو بڑا محب ظاہر کرتا کہ ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں، مؤدب طریقے سے پیش آتا، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتا اور حضور کو یہ باور کرانا چاہتا، یہ بتلانا چاہتا کہ میں آپ کا بڑا جانثار ہوں۔ پھر قسمیں کھا کے کہتا کہ میں آپ کی ہر بات پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ شخص پرلے درجے کا منافق تھا، متعصب تھا اور سخت جھگڑالو آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک تو یہ بات ذکر فرمائی، ایک اور عام صفت بیان فرمائی کہ بات بڑی دانش مندی کی کرتے ہیں، بڑے اخلاق والے ہوں گے اور بڑے دانش مندی کی بات کریں گے، اس پر اللہ کو گواہ بھی بنائیں گے، قسم کھا کر بات کریں گے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا یہ جو شیعہ ہے یا مرزئی قادیانی، یہ دونوں طبقے، ان کی عورتیں اکثر جو ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں، یا یہ خود بڑے اخلاق والے ہیں، بوجی بوجی، خالہ جی، ٹھیک ہے، بھائی جان، آگے پیچھے، ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے منافق تھے، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن میں، جو حضور اخنس بن شریق کا اور اس جیسے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اپنی زبان سے متاثر کرتے ہیں، ایسی باتیں کریں گے آگے آپ کہیں گے یہ تو مخلص لوگوں میں سے ہیں، یہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، بڑی اچھی رائے پیش کرنے والے ہیں، بڑے دانشمند انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ان کی عادت ہوتی ہے یہ اللہ کی قسم بھی اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھا کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں منافقین کی ان چیزوں کو دوسری جگہ بیان فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، جس طرح ڈھال جو ہے میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جو ہے تیروں سے بچنے کے لیے، تلوار کی زد سے بچنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اور اپنے اوپر منافقین کا فتویٰ لگنے سے بچانے کے لیے یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ قسم بار بار قسم اٹھاتے ہیں، بادشاہ رب کی قسم ہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح آپ کہو گے ہم کریں گے، ہم تو آپ کے جو ہے غمی شادی میں شریک ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ صرف اس لیے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں تاکہ مسلمان ان کی بات پر یقین کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا سورہ منافقون کے اندر، اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہاں سے بڑا عجیب نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنانا، جھوٹی قسم کھانا، جبکہ زبان پر کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو، یہ منافق کا کام۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حق اور باطل کا مدار قلب پر ہے، دل پر ہے، زبان پر
جو ہم لا رہے ہیں اصل وہ چیز نہیں ہے، اصل دل کی ہے۔ جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی زبانی بات کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ لوتھڑا خراب ہے تو سمجھ لیں سارا جسم خراب ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، سن لو، توجہ فرماؤ، غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ حضور نے فرمایا دل کی درستگی پر سارے جسم کی درستگی کا انحصار۔ اگر دل میں حسد ہو، دل میں بغض ہو، حسد جو ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا انسان وہ کیا کہتا ہے جب آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے جی بڑی اچھی بات ہے جی، آپ کو یہ چیز مل گئی ہے، میں تو بڑا خوش ہوں، آپ نے مکان بنا لیا ہے، آپ کی اولاد جو ہے نوکری پہ لگ گئی ہے، یا یہ کام آپ کو مل گیا، وہ زبان سامنے آ کر جو ہے وہ تو اس کی برائی نہیں کرتا، وہ تو کہے گا جی بڑی اچھی چیز ہے، میں بڑا خوش ہوں، لیکن دل میں جلتا رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل چیز دل ہے، دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ دل میں بغض ہو کسی کا، دل میں کفر بڑا ہوا ہو، دل میں شرک ہو، دل میں نفاق ہو، تو یہ سارے کے سارے فاسد مادے ہیں۔ فاسد مادے جو ہیں یہ دل میں بھرے ہوتے ہیں۔ تو اگر دل میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو پھر اس انسان کی اصلاح ممکن نہیں۔ حدیث شریف میں ایسے آدمی کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیپ سے بھری ہوئی جو ہے دانے کے ساتھ دی ہے، کہ وہ دانہ جو اوپر سے بند ہوتا ہے لیکن اندر غلاظت بھری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا منافقین کا دل بھی اسی طرح ہوتا ہے، اوپر سے حضور کا کلمہ پڑھیں گے، صف اول میں نظر آئیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نظر آئیں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، سارے عمل کرتے تھے جو حضور کرتے تھے، جو صحابہ کرتے تھے وہ بھی سب کے سب کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو نماز چھوڑنا یہ تو بالکل جائز ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی جو ہے، کوئی ایسا بھی جو ہے جو ایمان والا ہو، جس نے زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو، وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا، حضور کا حکم نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسے منافق جو اوپر سے ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب عمل کرتے ہیں لیکن دل میں کفر بھرا ہوا ہے، حضور نے فرمایا یہ پیپ سے بھرے ہوئے دانے کی طرح، کہ اوپر سے بالکل چمڑا نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے غلاظت بھری ہوئی۔ تو اس لیے یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی اعمال درست نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے منافقین، یہ ان کا اللہ نے دوسرا پہلو یہ بیان فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہ مجلس سے اٹھتے ہیں، آپ کی مجلس پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو یقین دلاتے ہیں، آپ ان پر یقین کر لیتے ہیں، آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ کو وہ دانشمند نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی وَإِذَا تَوَلَّى یہ آپ کی مجلس سے پیٹھ پھیر کر علیحدہ ہوتے ہیں، سعیٰ فی الارض، تو پھر کوشش کرتے ہیں زمین میں لیفسد فیہا، کہ زمین میں فساد پھیلا دیں، فساد برپا کر دیں۔ اب فساد سے مراد کیا ہے؟ فساد سے مراد یہ ہے باہر جاتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی باتیں اور ایسے عمل کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، جانی مالی نقصان پہنچانے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ شخص کیا کرتا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتی کو ہلاک کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو ضائع کرتا ہے۔ اب یہاں مفسرین نے دو تفسیریں فرمائی، ایک کھیتی کو ہلاک کرنے کی وہ صورت جو ظاہر ہے، یعنی مسلمانوں کی تیار فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، پکی ہوئی کھیتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یا درختوں کا پھل ضائع کر دیتے ہیں، یا سرے سے ہی درختوں کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے فاقہ کشی میں آ جائیں، ان کی فصل تباہ ہو جائے، اور دوسرا نسل تباہ ہو جائے۔ نسل کشی سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کی نسل تباہ ہو جائے، یہ منافقین کا وتیرہ ہے۔ اس سے مراد مویشی بھی بعض مفسرین نے کہ مویشیوں کو ہلاک کیا جائے تاکہ جو ہے جن پر ان کا دار و مدار ہے وہ ختم ہو جائیں، یا یہ معذور مسلمانوں کو بنا دیا جائے، ان کے مویشیوں کو، جانوروں کو معذور بنا دیا جائے۔ تو یہ منافقین کا کام ہے۔ آج بھی دیکھیں بعض لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، جس سے حسد یا بغض ہوتا ہے نا، اس کی اولاد کو دوست بنا لیتے ہیں، پھر ان کی اولاد کو جو ہے آہستہ آہستہ کوئی نشے پہ یا کسی غلط کام پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کئی اولادیں جو ہے وہ اس طرح تباہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے بڑا بدلہ لیا اس سے۔ تو یعنی ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے ان کی مجلس کون سی ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل جو ہے یہ بالکل تباہ ہو جائیں، اس وقت ہم اصلاح کی کوشش کریں، اس وقت اصلاح ہو نہ سکے۔
تو اس لیے یہ منافقین کا کردار ہوتا ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ فصل بھی ہلاک کرتے ہیں، نسل بھی ہلاک کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہو جائے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، ان کے خلاف ایک دوسرے کو بھڑکانا، ان کے درمیان جنگ پیدا کرنا، یہ سب کے سب کردار قرآن مجید نے منافقین کے بیان فرمائے۔ فساد جو ہے یہ اصلاح کے مقابلے میں آتا ہے۔ اصلاح کا معنی درستگی، کسی کا درست کرنا، اور فساد کا معنی بگاڑ پیدا کرنا۔ شروع میں اللہ نے جب سورہ بقرہ کو شروع فرمایا تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا، پہلے آ چکا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ یار یہ بات کہیں اس مجلس میں جا کے کرنے کی تھی کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے وہاں مجلس میں لڑائی ہوگی، نہ کرتے۔ تو کہتے ہیں جی انما نحن مصلحون، بادشاہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، میں تو سچی بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے یہ منافقوں کا جملہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی کی برائی دیکھو، اس کے لیے دعا کرو، اے اللہ اس مسلمان کی اس برائی کو دور فرما۔ دوسرا کام اس کی اصلاح کرو، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اس سے بات کرو، اس کی اصلاح کرو کہ بھائی یہ عمل اچھا نہیں ہے، اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ دیکھو کل اگر یہ کسی کو پتہ چل گیا، ابھی تو مجھے پتہ چلا ہے نا، ٹھیک ہے، میں تو کسی کو نہیں بتاتا، لیکن یاد رکھو یہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تمہارے ماں باپ بھی بدنام ہوں گے، خاندان بھی بدنام ہوگا، تمہاری کیا عزت باقی رہے گی؟ کسی نہ کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے، مسلمان ہے، آخر اللہ والا ہے، ایمان والا ہے، اس سے یہ گناہ چھوٹ جائے۔ تیسرے نمبر پر اس کے والدین کو یا کسی قریبی رشتہ دار کو جس سے اس کی اصلاح ہو سکے اس کو اطلاع دی جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا اس پر پردہ ڈالو، پردہ پوشی کرو، کسی کو گناہ کو گلیوں میں نہ پھیلاتے پھرو، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے نہ پھیلاؤ، کسی کی مسلمان کی توہین نہ کرو۔ جب اللہ مسلمانوں کے گناہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں تو تم کیوں نہیں ڈالتے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں، بھائی میں تو سچی بات منہ پہ کہتا ہوں، 10 بندے بیٹھے ہوں گے اس کی بےزتی کر دیں گے اور ایسی بات کہہ دیں گے جی وہ سر نہیں اٹھا سکے گا کہ میں تو بادشاہ، میں تو لپٹی نہیں رکھتا، میں تو سیدھی بات کہتا ہوں۔ یہی منافقین کا کردار تھا۔ حضور اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور تو کہتے جواب دیتے انما نحن مصلحون، ہم تو بھائی بادشاہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا کافروں سے کیوں ملتے ہو، ان کی مجلسوں میں کیوں بیٹھے ہوتے ہو؟ وہ تو اللہ کے نبی کے اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں، جس طرح روافض ہیں، شیعہ ہیں، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو بھئی ان کے لوگوں کی مجلسوں میں اس وقت منافقین یہ کرتے تھے حضور کے زمانے میں، ادھر حضور کی مجلس میں بیٹھے، ادھر سے جو ہے آہستہ سے اٹھ کے گئے تو کافروں کے ساتھ بھی نظر آتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ادھر کیوں بیٹھتے ہو، کہتے ہیں کافروں سے تو ہم اس لیے ملتے ہیں تاکہ صلح صفائی کا پہلو نکل آ جائے، بھائی بیچ کا رستہ باقی رہے، کبھی یہ جو ہے گڑبڑ نہ ہونے پائے، جو کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھائی ہماری ان سے بھی منہ لگی باقی رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری فساد کی چیزیں ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ منافق ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں تاکہ آپس میں فساد ہو جائے، اور آپس میں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے لڑائی کروانا، جھگڑا کروانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے فساد کی۔ فساد کی ایک اور صورت لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بدظن کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے، شرک اور کفر ہے جو ان کے دلوں میں موجود ہے۔ کفر اور شرک سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں کفر اور شرک سے دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایمان اور نیکی سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے۔ جہاں بھی ایمان ہوگا، نیکی ہوگی، بھلائی ہوگی، ایک دوسرے کی محبت ہوگی، ایک دوسرے کی فکر ہوگی، وہاں معاشرہ پھلے گا پھولے گا، معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی۔ اب شرائع الہیہ، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو توڑنا یہ فساد ہے، لوگوں کو غلط باتوں کی تلقین کرنا یہ فساد ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں فساد ہی کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ تولا، اذا تولا، یہ تولا کا ایک معنی تو پشت پھیرنا ہے کہ آپ کی مجلس کو چھوڑ کر جو ہی پھر کر دوسری طرف جاتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں۔ تولا کا دوسرا معنی حاکم کے بھی ہے، والی وقت کا حاکم،
یہ والی اور ولی تولا جو ہے یہ حاکم کو بھی کہتے ہیں. تو اگر یہ دوسرا معنی یہ لیا جائے کہ جب وہ حاکم بن جاتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ کہ وہ جب حاکم بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب منافق آدمی کو حکومت مل جائے, منافق آدمی برسر اقتدار آ جائے تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی منمانی کرے گا, لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا, لا قانونیت کا دورہ ہوگا, ہر طرف لا قانونیت, قانون کوئی بھی نہیں نظر آئے گا یا غلط قانون جاری ہوں. آج کی حکومت میں آپ دیکھیں کتنے غلط قانون بنا دیے گئے, ختم نبوت پر سودا کیا گیا, بلکہ یہ پچھلے دنوں میں خاموشی کے ساتھ ایک بل جو ہے وہ پاس کر دیا گیا جس میں آپ اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اس کو دپڑ مارتے ہیں یا اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں, اگر جا کے اس نے رپورٹ کر دی تو آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے. آپ کی بچی جہاں مرضی جاتی ہے وہ گھوم کے آ رہی ہے, پھر کے آ رہی ہے, آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹا کہاں سے آ رہی ہے, وہ فلاں آدمی کے ساتھ کیوں پھر رہی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کے خلاف پرچہ ہو جائے گا. یہ بل انہوں نے انہی 2-3 ہفتوں کے اندر جو ہے انہوں نے پاس کر دیا. اس طرح کے بے شمار قانون ہماری اسمبلی میں انہوں نے پاس کیے ہیں, اتنی جلدی کے ساتھ پاس کر دیے ہیں. مدارس اور مساجد کو جو ہے قابض کرنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے غاصب بن کے انہوں نے ایسے قانون بنائے ہیں کہ مسجدیں جو ہیں یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں اور یہ علماء کی زبان بند ہو جائے اور قرآن کی زبان بند ہو جائے. تو یہ منافقین کا کردار ہے جو آج ہماری حکومت کر رہی. تو حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اس کی ایک تفسیر وَإِذَا تَوَلَّى جب منافق کو حکومت ملتی ہے, وہ اقتدار میں آتا ہے تو ظلم کرتا ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے, زمین میں فساد کرتا ہے, اللہ قانونیت کو نافذ کرتا ہے, غلط قانون جو ہیں رائج ہوتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں فرمایا مدبر کے قانون بد می نہد, فارسی میں کہ ترامی بروتا آبش زہد, یعنی جو شخص برا قانون جاری کرتا ہے وہ خود بھی جہنم میں جانے والا ہے, جہنم رسید ہونے والا ہے. غلط قانون بنانا, اس کو جاری کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا, لوگوں سے کروانا, یہ لوگوں کے حقوق ضائع کرنے کے مترادف ہے. اب دیکھیں ایک قانون انہوں نے ہمارا یہ بنایا ہوا ہے کہ 18 سال سے پہلے لڑکا لڑکی جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے. بھائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کتنی عمر میں ہوئی, حضرت علی رضی اللہ کی عمر کتنے صحابہ کی شادی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی, حضور سے شادی ہوئی, تو پھر ساری وہ شادیاں غلط تھی. بھئی ہم تو اسلام کو دیکھیں گے, تمہارے قانون کو نہیں دیکھیں. لیکن قانون بنا دی گئے ہمارے پاکستان کا حصہ. اسی طرح یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پہلی بیوی اجازت دے گی تو تب شادی ہوگی. ابھی نکاح نامے میں جب لکھا جاتا ہے تو وہاں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی پہلی بیوی نے اجازت دی ہے, حالانکہ یہ قرآن اور شریعت کے خلاف ہے. ایک مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے اگر وہ 4 بیویوں میں عدل کر سکتا ہے, عدل شرط ہے یاد رکھیں, اگر وہ مساوات, برابری, محبت, عدل کر سکتا ہے تو وہ 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیوی راضی ہو یا ناراض ہو, معاشرہ مانے یا نہ مانے, اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. لیکن جہاں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے قانون بنا دیا. اب دیکھیں یہ قانون شریعت اور قرآن کے بالکل مخالف ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مخالف. ایسے بے شمار قانون انہوں نے بنا کے جو ہے ہماری اسمبلی سے پاس کروا کے ہمارے آئین کا حصہ بنا دیا. تو اس لیے جو ہے ایسے آدمی جو ہے کے بارے میں علماء نے فرمایا یہ غلط قانون بناتا ہے, اس کو جاری کرتا ہے, خود بھی جہنم رسید ہوتا ہے, کیونکہ غلط قانون بنانا, اس کو جاری کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, لوگوں سے کروانا, یہ لوگوں کے حقوق ضائع کرنے کے مترادف ہے. یہ تو قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہے, سیاست کو خراب کرنے والی بات ہے. ایسے ہی قوانین پھر عیاشی اور فحاشی کو تقویت دیتے ہیں. منافق حکومتیں یہی کام کرتی ہیں, کسی کو قتل کروا دیا, کسی کے خلاف مقدمہ کھڑا کر دیا, جو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کے خلاف مقدمے بنا دیے, کسی کو ڈرایا, کسی کو دمکایا. ٹھیک ہے, یہی فساد فی الارض ہے. تعمیر اخلاق کی بجائے تخریب اخلاق جو ہے, اخلاق کو بگاڑنے کی باتیں, شراب نوشی کو عام کیا جائے گا. اب دیکھیں ہمارے ملک میں ایک قانون یہ بنا دیا گیا کہ جو ہے جو بڑے ہوٹل ہیں جو ہم سے پرمٹ حاصل کریں گے, پرمٹ ہم جو ہے اس پر ہم ان کو شراب جاری کریں, اور کہتے ہیں جی ان بڑے ہوٹلوں میں چونکہ کافر آ کے رکتے ہیں
تو بھئی کافر جو ہے اس لیے کیونکہ وہ تو شراب پیتے ہیں، ان کے لیے حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کے لیے یہ کرتے ہیں کہ یہاں ان کے لیے شراب ہونی چاہیے، اور خود جو ہے MPA MNA جتنے بھی یاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں جا کے خود شرابیں پیتے ہیں۔ اپنی شراب کو جاری کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں کو، PC قسم کے ہوٹل جو ہیں ان کو ہم پرمٹ جاری کرتے ہیں، پرمٹ میں عام جو ہے نیچے کوئی ہوٹل رکھے گا، چھوٹا ہوٹل رکھے گا، بھائی اس پہ چھاپے ماریں گے، یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پرمٹ کے نام سے جو ہے اس بے حیائی کو، اس گناہ کو بھی جاری کیا ہوا ہے۔ تو یعنی ایسی طرح کہ تخریب اخلاق کی جائے، شراب نوشی عام کی جائے تاکہ لوگوں کے ذہن موف ہو جائیں، حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دی گئی۔ آپ دیکھیں ہماری بازاروں کے اندر ہماری پراپرٹی کے کا اور کتنے جو ہے ہمارے سلسلے ایسے ہیں جس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ رشوت عام ہو چکی ہے، رشوت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اس کو جو ہے ایک اپنا حق بنا دیا گیا ہے۔ ہر سرکاری آدمی رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، ہر بندہ لے رہا ہے، دے رہا ہے۔ اسی طرح کتنی چیزیں جو ہے برائی کو عام کر دیا جائے، یہ سب کے سب فساد فی الارض کے مختلف حصے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں منافقین کے بارے میں فرمایا حضور یہ آپ کے پاس آتے ہیں، بڑے اچھے بن کے آتے ہیں، بڑے اخلاق ہیں، بڑے مؤدب اور ادب کے طریقے سے بیٹھتے ہیں، آپ کو ان کی باتیں جو ہے وہ بڑی تعجب، ومن الناس من یعجبک قولہ، ان کا قول، ان کی باتیں آپ کو بڑی متعجب لگتی ہیں کہ بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے، بڑا دانش مند آدمی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبی، اپنے دل میں اس کے جو منافق ہے، جو بغض ہے، اس پر اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دراصل منافق ہے، میں کہتا ہوں یہ منافقین ہیں، جو ہے ان کی اس بات کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہمیں منافقین کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، جو بات ہو اللہ اور اس کے رسول کی حکمت کے ساتھ وقت کو دیکھتے ہوئے مناسب طریقے سے جو ہے اس بات کو کیا جائے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے، معاشرے میں فساد نہ پھیلے۔ اچھی بات کو اچھے وقت میں اچھے انداز کے ساتھ کیا جائے تو وہ ضرور اثر رکھتی ہے۔ بعض دفعہ اگر اچھی بات جو ہے غلط انداز سے کی جائے تو تب بھی فساد پھیل جاتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ بھائی میں نے تو اسے درست کہا ہے، میں نے تو صحیح بات کہی، بھائی 10 بندوں میں اس کی بےزتی کر دی ہے، یہ بات تمہیں الگ بھی تو کر سکتے تھے نا، الگ کرتے تو اس کو سمجھ آ جاتی، واقعی میرے بھائی نے میری غلطی نکالی ہے، بھائی وہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کی اصلاح ہو جاتی۔ 10 بندے ہوئے بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ اب 10 بندے دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جاؤ یار میں کرتا ہوں، تم جو مرضی کر لو، میں اور بھی کروں گا، جاؤ۔ یہ بجائے اصلاح کے اور فساد پھیل گئے۔ اب پہلے وہ چھپ کے کر رہا تھا، اب سب کے سامنے کرے گا، میں سب کو دکھا کے کروں گا، تمہارے گھر سے میں تھوڑا ہی کھاتا ہوں۔ اب دیکھیں بات آپ نے اچھی کی ہے، جو اصلاح والی بات کی ہے، تو اس لیے اصلاح کی بات بھی موقع کو دیکھ کے، کہ ابھی موقع نہیں ہے تو نہ کریں، شام کو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اولاد کی جو ہماری تربیت کرتے ہیں، اولاد کو بھی مجلس میں نہ ڈانٹا جائے، بھلے آپ کی اولاد ہے وہ جو ہے اس نے گالی نکالی ہے کوئی لوگوں کے سامنے، چھوڑ دیں۔ رات کو جب آپ بیٹھے کوئی نہ ہو، گھر کے افراد ہوں، یا خود اس کو علیحدہ کر کے اس کو سمجھائیں، اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہر آدمی کی عزت نفس ہوتی ہے، آپ کی بعض دفعہ اچھی بات مجلس میں کرنے سے یا غلط انداز سے کرنے سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی اور وہ فساد کا سبب بن جائے گی، بجائے اس کے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، مزید معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ قرآن و سنت کے نظام کا پوری دنیا کے نظاموں پر غلبہ فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا کے نظام، جمہوریت سمیت جتنے باطل نظام ہیں، غیروں کے نظام ہیں، انگریزوں کے نظام ہیں، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، جمہوریت ہے، یا اللہ یہ سارے لا قانونیت ہیں، یا اللہ ان نظاموں کو ختم فرمائیے۔ قرآن و سنت کا مبارک نظام ہمیں پوری دنیا میں غالب کر کے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، یا اللہ اپنے غضب، غصے، انتقام اور نفرت سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.